السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات، یعنی دین اسلام کے لیے کی ہوئی جد و جہد اور قربانی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام انس تھا، جو مالک بن ابو عامر کے بیٹے تھے۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا تھے۔ کہا جاتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 92 میں ہوئی تھی۔ کچھ کا کہنا ہے کہ آپ سن 94 میں یا سن 95 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ایک قول سن 90 ہی ہجری کا بھی ملتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، یعنی جنہوں نے صحاباؤں کا زمانہ دیکھا اور ان کو دیکھا تو انہیں تابعین کہتے ہیں، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے لگ بھگ 23 سال چھوٹے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وطن مدینہ طیبہ ہے، جو روشنی کا مرکز بھی رہا اور علم کا بھی۔ اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مبارک دور بھی ملا اور مبارک وطن بھی۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی تو ہر طرح سے بسنت بہار بنا ہوا تھا۔ وہاں دور دور سے علم حاصل کرنے کے لیے لوگ آ جا رہے تھے۔ یہ سب باتیں آپ کی تعلیم میں بڑی مددگار ہوئی۔ شروع میں آپ نے امام الشعراء حضرت نافع بن عبد الرحمن سن 169 ہجری میں قرآن مجید کی تلاوت اور قرات کی سند حاصل کی۔ اس کے بعد نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ درس میں آنے لگے۔ آپ کی عمر اس وقت بہت کم تھی۔ بستان المحدثین میں آپ کا حلیہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ لمبا قد، موٹا بدن، سفید رنگ، جردی لیے ہوئے بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت ناک، ماتھے کے بال کم۔ عرب میں ایسے آدمی کو اصلع کہتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی مبارک گھنی اور اتنی لمبی تھی کہ سینے تک آتی تھی۔ مونچھوں کے ان بالوں کو جو ہونٹ کے کنارے پر ہوتے تھے کترواتے تھے، اور منڈانے والے کو مکروہ سمجھتے تھے، اور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ مونچھ کا منڈوانا مسلح یعنی بدن کے حصوں کو کاٹنا میں داخل ہے۔ آپ کی مونچھیں گھنی تھی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت قیمتی پوشاک پہنا کرتے تھے، عدن کے بڑے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ اس کے علاوہ خراسان کے، مصر کے اور مدینے کے قیمتی اور بڑھیا لباس پہنتے تھے۔ کپڑوں میں عطر خوب لگاتے تھے۔ حضرت بشر فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ ایک شال اوڑھے ہوئے تھے جو کہ لگ بھگ 500 درہم کی ہوگی، اور وہ چادر بادشاہوں جیسی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انگوٹھی بھی پہنتے تھے۔ وہ انگوٹھی چاندی کی تھی، کالے رنگ کا نگینہ جڑا ہوا تھا، جس پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کھدا ہوا تھا۔ اس کا سبب خود ہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایمان والوں کے لیے فرماتا ہے قالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ آیت کا مضمون میرا مقصد بنا رہے، اور ہر وقت
میرے نظر کے سامنے رہ کر میرے دل پر اتر آئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر یہ کلمہ بھی لکھا ہوا تھا، ماشاء اللہ۔ جب اس کی وجہ آپ سے معلوم کی گئی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا إِذَا دَخَلَ جنت قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اس کا ترجمہ ہے اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ تو اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے ماشاء اللہ کہتا۔ یہ بھی فرمایا کہ میری جنت میرا مکان ہے، بس یہ چاہتا ہوں کہ جب گھر میں جاؤں تو یہ کلمہ مجھ کو یاد آ کر میری زبان پر آ جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ چپ رہتے، بات چیت بہت کم کرتے اور اپنی زبان کی آپ حفاظت کرتے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ساری عمر کبھی بیوقوف یا کم عقل کے ساتھ نہیں اٹھا بیٹھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کھانا پانی اکیلے میں کرتے تھے، اس وجہ سے کہ آپ کو کسی نے کھاتے پیتے نہیں دیکھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنی شان اور عزت کی ہوتے ہوئے بھی اپنے گھر والوں اور نوکروں تک سے اچھے اخلاق سے ملتے تھے، اور اس معاملے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے تھے۔ سر پر رومال ڈالتے تھے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ کوئی ان کو دیکھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیٹھ پیچھے برائی کو بہت مکروہ جانتے تھے۔ آپ بڑے سخی داتا تھے۔ ہر سال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو 11,000 دینار ہدیہ دیتے تھے۔ گھمنڈ تو ذرا بھی نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار آپ کی ایک مجلس میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، ابو عبداللہ 6 مہینے کی کڑی منزلیں طے کر کے آیا ہوں، میرے قوم نے ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو کچھ معلوم کرنا ہے کر دو۔ اس نے مسئلہ آگے رکھا تو دیر تک سوچتے رہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی بہت اونچی شان ہے، اسی لیے آپ کو امام الکبیر کہا جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ جلد اور ٹھیک جواب دینے والا اور اچھی پرکھ والا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ حضرت امام شافعی آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تابعین کے بعد خدا کی حجت تھے مخلوق پر۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کپٹ رکھتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ بدعتی ہے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سفیان بن ثوری رحمۃ اللہ علیہ امام حدیث تھے اور امام اوزاعی امام سنت تھے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے امام ہیں۔ امام یحییٰ اور امام معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ آپ مسلمانوں کے امام ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو حجاز کا علم باقی نہیں رہتا، برباد ہو جاتا۔ حضرت حماد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو کہا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی کو چن لے علم حاصل کرنے کے لیے تو میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ اچھا اور مناسب کسی کو نہیں سمجھتا۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ امام مالک کے سامنے کیا چیز ہیں، ہم تو ان کے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جب محدثین کا ذکر آئے تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ستارہ ہیں، اور جب عالموں کا ذکر ہو تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مضمون ثاقب ہیں۔
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کی حدیث زبانی یاد کرنا چاہے تو کس کی کریں؟ جواب دیا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسحاق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کسی مسئلے پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی ایک ہو جائیں وہی سنت ہے، چاہے اسے کھلے طریقے سے موجود نہ ہو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 1000 حدیثیں لکھی ہیں۔ یہ بات اپنے آپ میں ان کے عالم ہونے کا بڑا ثبوت ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب 70 علماء نے میرے اس بات کی گواہی نہ دے کہ میں فتویٰ دینے کی قابلیت رکھتا ہوں اور فتویٰ دے سکتا ہوں، اس وقت تک عہدے کو نہیں اپنایا۔ جب آپ 70 سال کے تھے اسی وقت آپ کی درس کی گدی پر بیٹھ چکے تھے، جس سے آپ کے علم کی زیادتی کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں اس جگہ آپ کی بیٹھک ہوتی جہاں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے۔ جب آپ حدیث کا درس دیتے تو آپ کے لیے ایک چوکی بچھائی جاتی اور آپ بڑے اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر حضور سے باہر بغیر اپنے کو بڑا سمجھے ہوئے آ کر چوکی پر بیٹھ جاتے اور حدیث سناتے تھے، اور جب تک حدیث پاک کا سلسلہ چلتا رہتا خوشبو جلائی جاتی رہتی۔ جس وقت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان فرماتے تو قبر شریف کی طرف اشارہ فرما کر روایت بیان کرتا ہے کہ اس صاحب قبر نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک دن میں امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ حدیث کی روایت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک بچھو نے آپ کو ڈنک مارنا شروع کیا اور شاید 10 بار آپ کو کاٹا، لیکن آپ نے حدیثوں کو پڑھنا نہیں روکا۔ یہ موقع ایسا ہے کہ کچھ سیکھا جائے۔ اس تکلیف کی وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ کچھ بدل کر پیلا سا ہو جاتا تھا، مگر امام صاحب نے حدیث پڑھنا روکا نہیں اور نہ کچھ بہہ کے۔ جب حدیث کی مجلس ختم ہوئی اور سب لوگ چلے گئے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج آپ کا چہرہ کچھ بدلا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بے شک تمہارا خیال ٹھیک ہے، اور سارا واقعہ کہہ سنایا اور فرمایا کہ میرا اتنا صبر کرنا اپنی طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آئے تو مجلس کی عظمت اور جلال کو اس کی شان اور شوکت کے ساتھ انوار کی زیادتی اور برکتوں کو دیکھ کر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں یہ قطعہ کہا جس کا ترجمہ یہ ہے: اگر امام مالک جواب دینا چھوڑ دے تو سب سوال کرنے والے اپنا سر نیچا کیے بیٹھے رہیں اور اپنی ہیبت کے ڈر سے دوبارہ نہ پوچھ سکیں۔ لوگوں پر آپ کی ہیبت پڑتی تھی۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب آپ فقہ پڑھانے کے لیے آتے تو جس حال میں بھی ہوتے بیٹھے جاتے، اور جب حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو غسل کر کے بیٹھتے اور خوشبو لگاتے اور بہت اچھے کپڑے پہنتے، امامہ باندھ کر لگن اور پورے دھیان سے بیٹھتے تھے، اور مجلس میں خوشبو برابر جلتی رہتی۔ آپ کی مجلس 10 استادوں کی مجلس سے بھی بڑی ہو گئی تھی، جبکہ آپ کے استاد ابھی زندہ بھی تھے اور آپ کی خدمت میں حدیث اور فقہ حاصل کرنے کے لیے بڑی تعداد میں حاضر ہوتے۔ بھیڑ ہو جاتی اور بہت زیادہ بھیڑ کی وجہ سے ایسا دکھائی دیتا جیسے کہ بادشاہوں کے دروازے پر لوگ زیادہ آتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم تھا جو کہ پہلے خاص لوگوں کو اجازت دیتا، جب یہ لوگ واپس آتے تو پھر معمولی لوگوں کو اجازت دی جاتی۔
حضرت مطرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگوں کی بھیڑ آتی تو ایک باندی باہر آتی، معلوم کرتی کہ یہ لوگ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آئے ہیں یا فقہ کی وجہ سے، تب آپ بھی اسی طرح رکھ رکھاؤ سے باہر آتے ہیں۔ ابن حبیب جو کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خاص ساتھی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ادب کرتے تھے، اور اتنے ادب کہ حدیث پڑھاتے وقت اس مجلس میں کبھی بیٹھے بیٹھے پاؤں بھی نہیں بدلتے تھے، بلکہ جس حالت میں بیٹھتے تھے اسی حالت میں اٹھتے تھے، اور بغیر وضو کیے آپ حدیث بیان نہیں فرماتے تھے۔ مصعب بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے تو آپ کا رنگ بدل جاتا اور جھک جاتے۔ جب آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اگر اس کو دیکھتے جس کو میں نے دیکھا ہے تو تم لوگ اس کا سوال بھی نہ کرتے۔ خلیفہ ہارون رشید نے ایک بار آپ سے درخواست کی کہ آپ تشریف لا کر ہم کو موطا سنا دیں۔ آپ نے انکار کر دیا۔ جب ہارون رشید اپنے شہزادوں کے ساتھ آستانے پر حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ حدیث کے احترام میں آپ معمولی لوگوں کی طرح بیٹھے، مسند پر نہ بیٹھیں۔ علماء کا جو دستور رہا ہے، امام مالک بھی اس کے بہت پابند تھے۔ وقت کے آگے جو بات حق کی سمجھی وہ کھول کر کہا اور کسی بھی بات کا ڈر محسوس نہیں کیا۔ جب منصور عباسی کی خلافت کے وقت کی حالت نازک ہوئی، ظلم بڑھتا رہا تو مجبور ہو کر بغاوت کی لہریں اٹھنے لگیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور حکومت کے خلاف فتویٰ دیا، جس پر گورنر نے آپ کے خلاف کارروائی کی اور 70 کوڑے لگوائے۔ بعد میں جب خلیفہ منصور کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے بہت افسوس کیا اور اپنی مجبوری ظاہر کی اور آپ کو عراق بلایا، مگر آپ عراق جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جب حج کو آیا تو اس نے امام صاحب سے ملاقات بھی کی اور بڑے ادب سے خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک بار خلیفہ نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ابی ذئب رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا۔ انہوں نے اپنی رائے بتا دی جو وہ حق سمجھتے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید بہت نیک انسان تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت اور عقیدت رکھتا تھا۔ خلیفہ اپنے لڑکوں کو لے کر موطا سننے کے لیے بغداد سے مدینہ تک برابر سفر کیا کرتا تھا۔ ایک بار ہارون رشید نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ تشریف لا کر موطا کا درس دیں، مگر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور اس کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد خلیفہ اپنے لڑکوں کو لے کر اپنے آپ آستانے پر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ ہم پر موطا کی قرات فرما دیں اور ہم سنیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے کبھی بھی طالب حدیث پر قرات حدیثیں نہیں کی، اس لیے کہ آپ کا طریقہ تھا کہ شاگرد تلاوت کرے اور آپ سنیں۔ جب یہ بات بھی رد ہو گئی تو تیسری عرض تھی، جس مجلس میں میں قرات کروں اس وقت آپ دوسرے شاگردوں کو باہر کر دیں، ہم لوگ ہی اکیلے حدیث پڑھے سنیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر خاص لوگوں کے لیے مجلس میں معمولی لوگوں کو روک دیا جائے تو خاص کو بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد آپ نے معن بن عیسیٰ کو قرات حدیث کا حکم فرمایا تو انہوں نے قرات حدیث کی۔
کسی وقت جب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلیفہ سے ملاقات ہوئی تو ہارون رشید نے یہ شکایت کی کہ آپ نے ہمارے درخواست رد کر دی۔ آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں، بلکہ یہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہے جس کی وجہ سے مجھے ایسا کرنا پڑا۔ آپ کی عمر 86 سال کی ہو چکی تھی، بہت کمزور ہو گئے تھے، مگر درس اور افتاء کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ اتوار کے روز آپ بیمار ہوئے اور 22 دن تک بیمار رہے اور 11 ربیع الاول سن 171 ہجری میں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوست احبابوں میں بھیج دیں تاکہ وہ بھی کچھ اس جد و جہد سے نصیحت پا سکے، اور اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ ہمارے لیے یہ چینل چلانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ آئندہ اچھے ویڈیو ہم آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کا راستہ بتایا ہے اس پہ چلنے کی اور کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔